الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا مرآة لجمال الحق. آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز اور محترم حاضرین کرام، لکھاں کروڑا مبارکاں میرے برادر محترم عاشق رسول ثنا خان مصطفیٰ بھائی فرحان اصغر فریدی صاحب اور بھائی محمد نعمان صاحب، بھائی محمد یاسر صاحب، عالم بعمل محترم المقام برادر محترم عزت مآب علامہ محمد وسیم نورانی صاحب، اللہ تبارک و تعالی یہ میلاد کمیٹی جن دوستوں نے اس بابرکت محفل کو سجایا اور آپ کو حضور کا عشق سنوایا، اللہ سب کی یہ محفل سجانا قبول منظور فرمائے۔ آقا کے غلاموں، یہ جو ثنا خوانی ہے نا، یہ اعلیٰ چیز ہے، لیکن ہماری بدقسمتی تو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو نہیں سنتے۔ ناچنا، اپنا ہاتھ اٹھانا، سارے معاملات کرنا ہم کرتے ہیں، صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ اور جو انہوں نے پڑھا نعت خانوں نے، میں ادھر بیٹھا رو رہا تھا، ان کے پڑھنے میں شک نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبت میں دیکھ رہا ہوں، جب قرآن اور حدیث کی باری آئی آپ لوگ خاموش ہو گئے۔ جو سننا چاہتے ہیں سبحان اللہ اونچی گئے، ماشاءاللہ بڑے ذوق والے دوست ہیں۔ پردے کے اندر خاتون بھی بیٹھی ہیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، بچوں سے میں مخاطب نہیں، جو بڑے بیٹھے ہیں حضور کے غلام، اور اسٹیج پر علماء ثنا خان حضور کے غلام بیٹھے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پڑھنا آپ سب کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ بھائی اصغر فریدی صاحب نقیب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، آگے تشریف لیں۔ اب حضور کے غلام ہیں، نقیب ہیں، نعت خان کو آگے لیں، ادھر آگے بیٹھ جائیں، توجہ کریں، توجہ ہے، سبحان اللہ بولیں ہیں۔ کیسی خوبصورت محفل سجائی ہے دوستوں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بھلا کون کہیں دا نہ چم دے، دل پھنس جو گئے نہ چم دے ہیں۔ حضور کا نام چمتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں دلیل دو، کوئی حدیث دکھاؤ، کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، توجہ کریں، اگر کسی بندے کی شادی ہوئی، بہت سارے بے اولاد بھی بیٹھے ہوں گے، اللہ حضور کے میلاد کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، آپ سب کہیں آمین۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 10 20 30 سال کے بعد اولاد نرینہ عطا فرمائے، توجہ کرنا، اب
آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا. مولانا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی نام چومتے ہیں آپ ہمیں دلیل دیں. اب حضرت صاحب کی شادی ہوئی 20-30 سال کے بعد بچہ ہوا. دئی صاحبہ لے کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولانا صاحب آپ کو مبارک ہو, اللہ نے آپ کے گھر 30 سال کے بعد بیٹا عطا کیا ہے. بتائیں وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ خوش بھی ہوگا, اسے انعام بھی دے گا. پھر اٹھاتا ہے, اٹھا کر اسے چومنے لگتا ہے. میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا حضرت صاحب جب نبی کا نام چومتے ہیں نا آپ دلیل مانگتے ہیں, اب اس بچے کو آپ چوم رہے ہیں, مجھے کوئی دلیل دیں. پھر وہ حضرت صاحب کہتے ہیں پر حق مولانا صاحب مجھے کسی دلیل, مجھے کسی حدیث, مجھے کسی حوالے کی ضرورت نہیں. 30 سال کے بعد مالک نے بچہ عطا کیا, مجھے کسی فتوے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. میں نے کہا پھر چومتے کیوں ہو؟ حضرت صاحب کہتے ہیں میرا وجدان, میری کیفیت, میری محبت, میرا دل کہتا ہے کہ چوم, اس لیے کہ یہ مجھے پیارا لگتا ہے. جب تیرا بچہ تیرے سامنے آئے تجھے دلیل کی ضرورت نہیں. تیرا وجدان, تیری کیفیت, تیرا ایمان کہتا ہے اسے چوم. جب سنی کے آگے مصطفیٰ کا نام آتا ہے رب کائنات کی قسم اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا دل کہتا ہے کہ اگر تجھے مصطفیٰ سے محبت ہے حضور کا نام بھی چومتا جا, آقا پر درود بھی پڑھتا. بھلا کون کہیں دا نہ چوم دے, دل پھنس جو گئے نہ چوم دے ہیں. میں کچھ سمجھ آئے سبحان اللہ. بھلا کون کہیں دا نہ چوم دے, دل پھنس جو گئے نہ چوم دے ہیں. یہ حوالہ پہ رہنا تھا, حوالہ کوئی پوچھے نا کیوں چوم دے, یہ حوالہ ذوق کرم سنو اور یاد کرو. بھلا کون کہیں دا نہ چوم دے, یہ دل پھنس جو گئے نہ چوم دے ہیں. ہے نیم وچ یار مٹھاس بہوں آ چس جو گئے نہ چوم دے ہیں. صدیق امام صداقت دا گر دس جو گئے نہ چوم دے ہیں. نس نس وچ آزم نہ سیدہ رس وس جو گئے نہ نس نس وچ آزم نہ سیدہ رس وس جو گئے نہ چوم دے ہیں. میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. میں قربان جاؤں مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا ما زاغ البصر, آنکھ کی بھی قسم اٹھائی, واللیل کے زلفوں کی بھی قسم اٹھائی, حضور کے وضحیٰ کی نکھرے کی بھی قسم اٹھائی. میں قربان جاؤں ہر عاشق نے قلم اٹھائی, حضور کے وضحیٰ کے نکھرے کا ذکر کیا. میں قربان جاؤں گورنر شریف کے تاجدار میرے علی شاہ صاحب نے قلم اٹھائی اور حضور کی شان لکھی. آج سکھ متران دی بدھیری ہے, آج سکھ متران دی بدھیری ہے, کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے, لو لو وچ شوق چگیری ہے. آج نینا نلانیاں کیوں جڑیاں, مکھ چندر بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور آکھی ہن مدبریاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. توجہ ہے, اس سے پہلے ایک جملہ میرے علی شاہ صاحب نے لکھا ہے, وہ توجہ کریں کیا کہا, کہا اس صورت نو میں جان آتا. اب یہ آپ کے عقیدے کا جملہ ہے. جن کو یقین ہے کہ حضور روزے میں بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سبحان اللہ اچھی کریں. اچھا میرا علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں مدینے گورلا, کہاں بیٹھے ہیں؟ گورلا شریف. اور حضور کہاں ہیں؟ آپ بولیں گے توجہ کریں گے انشاءاللہ لطف آئے گا. حضور کہاں ہیں؟ مدینے میں. بڑا اوکھا سوال ہے, کسی نے پتہ ہی نہیں. حضور کہاں ہیں؟ مدینے. بولیں حضور کہاں ہیں؟ مدینے. میرا علی شاہ صاحب کہاں ہیں؟ گورلا. آپ عقیدہ دے رہا ہوں, آپ گورلا شریف کے اندر بیٹھے ہیں, حضور مدینے ہیں.
جب آقا کی یہ شان لکھتے گئے نا، مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ان مدوریاں. آگے انہوں نے پتہ کیا کہا اس صورت نو، کیا کہا اس صورت نو، اردو سبھی کے گا بیٹھے ہیں، کیا کہا اس صورت نو جو دور ہوتا ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اس، جو قریب ہوتا ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اس. میرا علی شاہ صاحب بیٹھے بولنا حضور ہیں مدینے، لفظ بولنا تھا اس صورت نو، لفظ بولنا تھا اس صورت نو، لیکن گورا کے اندر بیٹھ کر میرا علی شاہ صاحب نے اس نہیں کہا اس کہا. کسی غلام نے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور آپ گورا بیٹھے ہیں، آقا مدینے بیٹھے ہیں، اردو کا لفظ یہ بنتا ہے جو دور ہو اس کے لیے اس کہا جاتا ہے. آپ نے اس کہا ہے، آپ گورا ہے حضور مدینے ہیں، اس کیوں کہا اس کیوں نہیں کہا؟ سننا چاہتے ہیں توجہ سے سبحان اللہ جی. حضور آپ نے اس نہیں کہا، آپ نے اس کہا اس کیوں نہیں کہا؟ حضور مدینے ہیں، آپ گورا ہیں. میرا عیسیٰ صاحب نے فرمایا سن، جب میں نے آقا کی نعت پڑھی، حضور کے مدحا کے مکھڑے کا تذکرہ کیا، آقا کی شانیں بیان کرتا گیا، جب حضور کی نعت پڑھتا گیا مدینے سے آواز آئی، کہا میرا علی اگر میرے مدحا کے مکھڑے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے تو سن، تو بیٹھا گورا ہے، میں مدینے بیٹھ کر مصطفیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹاتا ہوں، گنبد خضرا میں بیٹھ کر تجھے اپنا دیدار کراتا ہوں، تجھے قریب بلاتا ہوں، مجھے دیکھتا جا، میرے مدحا کے مکھڑے کے تذکرے کرتا جا. فرمایا مجھے تکتا جا، میرے مدحا کے مکھڑے کے تذکرے کرتا جا. کہا حضور مدینے تھے، میں گورا تھا، میرے آقا نے کرم کمایا، پردے ہٹائے، حضور نے سامنے بٹھایا. جب آقا سامنے آئے تو میرے وجدان، میری کیفیت، میرے عشق نے کہا اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ. ما اجمل کا، ما اکمل کا، ما آسان کا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مستاخیاں کتھے جا. اللہ اکبر. پھر حضور کے مکھڑے کا جب ذکر کیا میرے علی شاہ صاحب نے پتہ ہے آخر میں کیا کہا؟ کوئی مثل نے ڈھولن دی، ہائے چاہ سید سبحان اللہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتجال بولن دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، علماء. اچھا میں اپنی نسبت کی بات نہ کر دوں، میری نسبت جہاں ہر کسی نے ذکر کیا حضور کی آل کا، مولا کائنات کا. اچھا میں شعر پڑھتا ہوں، اصغر فریدی صاحب کو پتہ چل جائے گا بھی ذکر کس کا کر کرنا چاہتا. روحی یاد کریں دی بھئیے، اکھ تو نیر بہیں دی بھئیے، آج تو ظفر روحی ون فرید فرید کریں دی. میرے کوڑ دا گھوٹ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ جب مدینہ پاک گئے نا، مدینہ پاک ادب دیکھ، یہ بد قسمت بدبخت ہیں جو مدینہ کا ادب نہیں جانتے. خدا کی قسم کوڑ مٹھن جائیں، جا کر دیکھیں. میں وہاں پہ پڑھتا رہا، حفظ وہاں مکمل کیا. جا کر دیکھیں آپ کے دادا، آپ کے استاد، آپ کے پیر و مرشد بڑے سے بڑے سب ادھر دفن ہیں، سب کے مزار ہیں. کوئی ہند سے آئے، کوئی سندھ سے آئے، کوئی کہاں سے بھی آئے، ہر کسی کی زبان پر فرید فرید کیوں ہے. آپ جب کوڑ مٹھن گئے نا، آپ کا ایک غلام تھا، مرید تھا نواب صبح صادق. جس نے نام سنا ہے ہاتھ اٹھا کے گواہی دیں. بھاولپور کا نواب ہے نواب صبح صادق، بہت بڑا نواب. آپ کے ساتھ ہے. جب میرا فرید مدینے کے سامنے گیا نا، حضور کا روزہ سامنے آیا، میرا فرید نا آقا کے جالیوں کے سامنے جا کر
روضہ انور کی چوکھٹ جو تھی نا، فرید اس پر گرا. توجہ کرنا، میرا فرید اس پر گرا. عاجزی انکساری دیکھو، رنگ ایسے نہیں رکھتے. فرمایا میرا فرید اس پر گرا. وہاں پر جو شرطے تھے انہوں نے گریبان پکڑ کر آپ کو دھکا دیا، میرے فرید کو دھکا دیا. نواب صادق بادشاہ وقت جب دیکھا کہ میرے پیر کو ان شرطوں نے دھکا دیا، آگے بڑھا کہ اسے پاٹ چیر کر میں رکھ دوں میرے پیر و مرشد کی بے ادبی کی. نواب صادق کہتے میں آگے جانے لگا، فرید نے روک لیا. فرمایا نواب صادق اسے نہ جھڑک، اسے آنکھیں نہ دکھا، یہ تو میرا محسن ہے، یہ میرا احسان کرنے والا ہے. نواب صادق رونے لگا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے حضور یہ تو دھکے دے رہا ہے، اس نے تو آپ کے گریبان پکڑا، حضور کی چوکھٹ سے روکا ہے. میرے فرید کے جملے سن. فرمایا نواب صادق اس نے فرید کو اس کی اوقات یاد کرائی کہ حضور کی چوکھٹ کہاں، تیرے لب کہاں، حضور کی چوکھٹ کہاں، فرید تیرے لب کہاں، تیرے لب نہیں کہ حضور کی چوکھٹ کو چومے. کہا نواب صادق اسے کچھ نہ کر، اس نے تو فرید کو اس کی اوقات بتائی. قربان جاؤں میرا فرید بیٹھ گیا مدینے والمنکر، رو رو کے میرا فرید کہتا ہے تُل دھکڑے دھوڑے کھانگڑیاں، تُل دھکڑے دھوڑے کھانگڑیاں، تیرے نام تم وقت دکھانگڑیاں، تیرے باندیاں بھی میں باندیاں، تیرے درد کتیاں نہ، تیرے باندیاں بھی میں باندیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب. فرید رو رو کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے. اللہ اکبر. حضور کے روضہ انور کے سامنے جب آنکھ لگی میرے مصطفیٰ نے وضحا کا مکھڑا دکھایا. حضور سامنے آئے، آ کر میرے مصطفیٰ نے توجہ کریں، ہاتھ آگے کیا. فرمایا فرید چوکھٹ چومنا چاہتا تھا، میں مصطفیٰ ہاتھ آگے کرتا ہوں، اپنے ان لبوں سے میرے ہاتھ کا بوسہ دے. توجہ ہے تو سبحان اللہ اچھی آپ نے. فرمایا فرید چوکھٹ چومنا چاہتا تھا، میرے ہاتھ کا بوسہ دے. رو کے عرض کرتے آقا آپ کے ید اللہ والے ہاتھ کہاں، فرید کے لب کہاں. آقا نے فرمایا فرید جب میرے در کے دربار نے تجھے دھکا دیا، تو نے جو الفاظ عاجزی والے بیان کیے، مصطفیٰ کو وہ تیری عاجزی پسند آ گئی. تو نے دھکڑے دھوڑے کھانگڑیاں، تیرے باندیاں بھی میں باندھنیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب. فرما فرید تیری عاجزی پسند آئی، میں مصطفیٰ اپنا ہاتھ دیتا ہوں، میرے ہاتھ کو بوسہ دے. توجہ ہے سبحان اللہ اچھی. میں قربان جب ہر عاشق حضور کے دروازے پہ جاتا ہے. امام اشاہ احمد رضا فاضل بریلوی سنیوں کا امام جب آقا کے روضے پہ جاتا ہے، جالی کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے آقا غلام آتے ہیں جالیاں چومتے ہیں، آج احمد رضا آیا ہے، آقا جالیوں سے پردے ہٹائیں نا، اپنا دیدار کرائیں نا. حضور آپ کے وضحا کے مکھڑے کا دیدار کرنے آیا ہوں. لوگ جالیاں چوم کر باہر سے چلے جاتے ہیں، آقا مہربانی فرمائیں، پردے ہٹائیں، اپنا دیدار کرائیں. فرمایا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جب التجا کرتا ہے، حضور سامنے نہیں آتے، مدینے کے گلیوں میں گھوم گھوم کر احمد رضا کہتا ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، یہاں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. عشق محبت عشق محبت زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ عشق حضرت محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت.
یہ ان کا فیض ہے حضرت کا. آج ہر سنی کی زبان پر یا رسول اللہ کا لفظ توجہ ہے. سبحان اللہ. اچھا ابھی میں نے میلاد نہیں شروع کیا, ابھی تو بدوہا حضور کے مکھڑے کا ذکر. اب دعائیں دیتے رہیں گے علماء, ابھی دعائیں دیں گے, میں اپنا سبق آگے کروں. میں قربان جاؤں میرے آقا کے غلاموں, اللہ نے ہمیں وہ شان والا محبوب عطا فرمایا, وہ مقام والا محبوب عطا فرمایا. آج لوگ کہتے ہیں حضور کا واسطہ نہ دو, وسیلہ نہ دو, نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگتے ہو, وہ رب ڈائریکٹ دیتا ہے. میں بھی سمجھتا ہوں اور اب ڈائریکٹ دیتا ہے, لیکن آپ تو امتی ہیں, کلمہ بھی حضور کا پڑھا ہے, کھاتے بھی حضور کا صدقہ ہیں. جو حضور سے پہلے نبی آئے ان کے امتی جو غلام تھے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ توجہ ہے. سبحان اللہ. بنی اسرائیل کے لوگ ہیں, میں آقا کے نام کی برکت پھر ایسا ایسا جتنی انتظار کرے اتنا بیان تو سنیں گے نا. سبحان اللہ. بنی اسرائیل کے لوگ ہیں, جنگ لڑنے گئے, میدان جنگ کے اندر دوسرا جو گروہ تھا دشمنوں کا وہ طاقتور تھا. جنگ لڑتے لڑتے نا جب دیکھا کہ ہم شکست کھا رہے ہیں, ہم شکست کھا رہے ہیں, اب جنگ نہیں جیت سکتے. سپاہ سالار جو تھا اس نے قافلے میں سے ایک بندے کو بلایا, کہا جنگ جاری ہے, لگتا ہے کہ ہم شکست کھا جائیں گے, گھر جا دوڑ جا کر وہ تورات لیا جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی. توجہ ہے, وہ کیا لیا؟ تورات. آپ بھی بولیں کیا لے کر آ, اونچے آواز سے کیا لے کر آ؟ تورات. پتہ چلے کہ آپ جا گئے, تورات لے کر آ. وہ بھاگا دوڑا, تورات لے کر آیا. میدان جنگ کے اندر سپاہ سالار نے تورات اٹھائی. اب میں دیکھتا ہوں حضور کے نام کے ساتھ کس کو کتنی محبت ہے. اب نیند کریں یا قرآن تازی کا انتظار کریں یا ذوق سے اس بات کو سن کر سبحان اللہ کی داد دیں. میں قربان جاؤں, جب اس نے تورات کھولی نا, تورات کھولی, تورات کھولتا گیا, کھولتا گیا, کھولتا گیا, کھولتا گیا. جب اس نام پر پہنچا, جب اس نام پر پہنچا جو میرے اور آقا کا نام مقدس ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کریں, تورات کھولتا گیا, کھولتا گیا. جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا, سپاہ سالار تورات کھولی, کھول کر توجہ کریں, کھولی, کھول کر آسمان کی طرف بلند کی, بلند کر کے نام محمد پر, بنی اسرائیل کا امتی ہے, نام محمد پر ہاتھ رکھتا ہے اور تورات کھول کر عرض کرتا ہے, مالک تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں, ہمیں جان میں فتح عطا فرما. فرما ابھی تورات کھولی, حضور کے نام کا واسطہ دیا, ابھی نام کا واسطہ دینے کی دیر تھی, اللہ نے جنگ کے اندر فتح عطا فرما. وہ بنی اسرائیل کے لوگ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا واسطہ دیں, رب انہیں فتح عطا فرما دے, اور آپ حضور کے غلام ہو کر رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا واسطہ دیں. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ پر اللہ کی جتنی رحمت کی بارش. سبحان اللہ. کیا بات. درود پر ایک بات سننا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اچھی کہیں, ہاتھ اٹھا کے ثبوت دیں. سبحان اللہ. احمد بیٹا اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا چہرہ دیکھ لیا دل خوش ہوا. توجہ کریں, تفسیر کے اندر لکھا ہے 10 جانور جنت کے اندر جائیں گے. میں ایک چیز کا ذکر کروں گا, پورے 10 گنوں کا کوئی ٹائم نہیں ہے. 10 جانور جنت کے اندر جائیں گے. اصحاب کہف کا کتا, ہدہد, اور بہت سارے جانور, ناقہ, صالح علیہ السلام کی اونٹنی, اس طرح ذکر کرتے کرتے آخر میں جو ذکر ہوا نا, فرمائیے یہ شہد کی مکھی ہوتی ہے نا, شہد کی مکھی, میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جنت کے اندر جائے. علماء نے عرض کیا یا رسول اللہ اچھا یہ کیسے؟ حضور نے فرمایا تمام دنیا کے اندر جتنی مکھیاں ہیں نا, یہ ساری کی ساری جہنم کے اندر جائیں گے. علماء نے عرض کیا آقا مکھیاں جہنم کے اندر, ان کا کیا جرم ہے؟ سننے کے موڈ میں ہیں آپ؟ بڑی قیمتی بات آپ کو سنا رہا ہوں. مکھیاں کہاں جائیں گی؟ جہنم میں. آقا ان کا کیا جرم ہے, کیا گناہ ہے؟ مکھیاں جہنم کے اندر کیسے جائیں گی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہنم کے اندر جا کر یہ جہنمیوں کو
تکلیف دیں گی، آگ کا عذاب ہوگا، ٹھنڈ کا عذاب ہوگا، سردی بھی لگے گی، ٹھنڈ بھی لگے گی، یہ ساری کائنات کی مکھیاں جہنم میں جا کر انہیں تکلیف دے گی، کبھی ناک پر بیٹھے گی، کبھی ماتھے پر، کبھی جسم کے کسی، یہ تڑپائے گی جہنم کے اندر جا کر یہ مکھیاں جہنم میں، لیکن ایک مکھی جنت کے اندر جائے گی۔ غلاموں نے عرض کی آقا ساری مکھیاں دنیا کی جہنم کے اندر، ایک شہد کی مکھی جنت کے اندر، آقا وہ کیسے؟ عمل کیا ہے؟ کیا نمازیں پڑھی، کیا روزے رکھے، کیا چلے کاٹے، کیا زکاتیں دی، کیا تسبیحات کی؟ آقا اس کا عمل کیا ہے کہ یہ جنت کے اندر جائے گی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلاموں سنو، کائنات کی ساری مکھیاں جہنم کے اندر، یہ جنت کے اندر نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج، نہ زکات، نہ تسبیحاں، دنیا کا کوئی نیک عمل نہیں کیا، آقا پھر جنت میں کیسے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا یہ شہد کی مکھی جب صبح اٹھتی ہے جنگل اور بیابان کے اندر جا کر پتے کھاتی ہے، اپنا پیٹ بھرتی ہے، حضور نے فرمایا یہ پھولوں کا رس چوسنے سے پہلے یہ شہد کی مکھی میری ذات پر درود پڑھتی ہے، اللہ درود کی برکت سے اس شہد کی مکھی کو جنت کے اندر مقام عطا۔ سبحان اللہ اچھی کہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں ایک بات حضور کے حسن پر، اس کے بعد مجھے حکم ہوا تھا وضو کے مسائل، سبحان اللہ تو کہنا، سننے نہیں ہیں یاد کرانے ہیں، غسل کے مسائل سننے نہیں ہیں یاد کرانے ہیں۔ ابا مار پوے اللہ نہ کرے جنازہ سامنے رکھا ہوئے، جنازہ ہوندہ یا نہیں ہوندہ، والدہ دی میت سامنے رکھی ہوئے، بیٹا جنازہ پتہ کس طرح پڑھ دے ایمیں کر کے نا، کدی ادھر دیکھتا کدی ادھر، امام کہنا اللہ اکبر، وہ بیچارہ کدی چھڑ دے گئے تھے کدی ادھر ادھر دیکھ دے۔ اب اندازہ لگائیں جب ماں کی میت سامنے پڑی ہو، حکم ہے کہ سید ہو، علماء بیٹھے تائید کریں گے، سید ہو، عالم ہو، مفتی ہو، وہ پیچھے کھڑے والدہ کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھے۔ کر سانو دا دعا میں مشکل نہ آنیا تو سے کہنا جنازہ پڑھاؤ کہ سانو پھاڑ کے مولوی صاحب کھڑا نہ کر دیں، محبوب کے گناہ مجھے یاد کرنا چاہیے۔ آقا کے حسن کی بات، پھر اس کے بعد نماز کے 2-3 مسائل۔ یہ نماز پتہ کیا ہے؟ بیبیاں پردے کے اندر سنیے آپ سامنے، جب حضور لے کر آئے تھے نا 50 نمازیں تھی، موسیٰ کلیم نے عرض کی مالک آقا کم کرائیں، میری امت تو 2 نہیں پڑھتی تھی، حضور نے 45 پھر 40 پھر 35، توجہ کریں، پھر 20 15 10، آخر میں کتنی رہ گئی؟ ہاتھ اٹھا کے کتنی رہ گئی؟ اچھا جب 5 بچی حضور نیچے آئے، موسیٰ کلیم اللہ پھر ملے، آقا 5 بھی زیادہ ہیں، میری امت 2 نہیں پڑھتی تھی، کم کرائیں۔ میرے حضور نے فرمایا اے موسیٰ توجہ سے یہ لفظ سننا، میری امت پر مجھے مان ہے کہ میں 5 لے کر جا رہا ہوں، میرا مان رکھ میری امت 5 نمازیں پڑھے۔ آپ بتائیں کہ ہم نے حضور کا کتنا مان رکھا؟ دیکھیں حضور نے دعویٰ کیا کہ میری امت 5 پڑھیں گی، ہم کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عرض کرتے ہیں مالک کوئی دور پہاڑ پر آتا ہوں، تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، توجہ کریں مالک تیری گفتگو اتنی میٹھی ہے، اللہ تیرا دیدار کیسا میٹھا ہوگا۔ تو آپ کی مرضی، انصاف نہ کریں نہ بولیں، یہ قرآن دازی کے لیے ٹیبل آیا ہوا ہے، قرآن منگاتے ہیں قرآن دازی ہوگی، اگر بولیں گے تو چس آئے گی، تھوڑا بول پڑیں 5 سے 10 منٹ آخری۔ مالک تیرا کلام اتنا میٹھا ہے، اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب عالمی انظر الیک، مالک تجھے تکنا چاہتا ہوں، حکم ہوا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، مالک دیکھنا چاہتا ہوں، کہا نہیں دیکھ سکتا، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں جوشے لن ترانی، کہیں تقاضے نثال کے تھے، کسی نے کہا تکنا چاہتا ہوں، کہا نہیں تک سکتا، کوئی ام ہانی کے گھر سویا ہوا ہے، فرمایا جبریل جی مالک، فرمایا موسیٰ نے کہا تھا تکنا چاہتا ہوں، میں نے کہا نہیں تک سکتا، جا جبریل میرا محبوب ام ہانی کے گھر سویا ہے، اس
نہیں تک سکتا. کوئی سویا ہے, کہا آ جاؤ, آج دیدار کرانا چاہتا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں اللہ دیدار کرنا چاہتا ہوں. مالک نے کہا کوہ طور پہاڑ پر آ جا, 2-4 منٹ بیٹھ جائیں, میری تقریر کے آخری جملے, بس اس کے بعد انشاءاللہ قرآن اندازی معاملات ہوگے. توجہ کریں, اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے. 40 امتی اور کم و بیش اس سے کم یا زیادہ میں لکھے ہیں, آپ کے غلام اور امتی ساتھ ہیں. کوہ طور پہاڑ پر پہنچے. فرمایا موسیٰ جی مالک. فرمایا کوہ طور پہاڑ پاک ہے, نعلین اتار. کیا کر؟ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا. یہ طُوَا وادی مقدس ہے, اپنے جوتے مبارک اتار. آپ نے جوتے اتارے, توجہ ہاتھ جوڑ کے قدم 5-10 منٹ مس نہ کریں. آپ نے جوتے اتارے, وادی مقدس پہاڑ پر گئے. مالک آ گیا ہوں. فرمایا موسیٰ کلیم اب آ گئے ہو, غلام بھی آئے ہیں, ایسے نہیں. کوہ طور پہاڑ پر 40 دن ٹھہرنا پڑے گا. دن کو روزہ, رات کی عبادت, چلا کاٹنا پڑے گا, پھر میرا دیدار ہوگا. مالک کتنا دیدار؟ فرمایا موسیٰ کلیم کائنات میں کوئی آنکھ نہیں بنائی جو میرے حسن کا جلوہ تک سکے. میں خوبصورت, میں حسین, میرا نور اتنا ہے, موسیٰ کوئی تک نہیں سکتا. تو لاڈلا نبی ہے, اگر بار بار ریکویسٹ کرتا ہے تو سن, کوہ طور پہاڑ پر بیٹھ جاؤ, 40 دن 40 راتیں. مالک پھر فرمایا کوہ طور پہاڑ کی چوٹی پر تو تکے گا, میں لامقام پہ بیٹھ کر پردے نہیں ہٹاؤں گا. 70,000 پردوں میں بیٹھ کر, لامقام پہ بیٹھ کر, سوئی کے نوکے کے برابر اپنے حسن کی تجلی کوہ طور پہاڑ پر ڈالوں گا. تو کوہ طور پہاڑ کو تکے گا, میرے حسن کا جلوہ دیکھ لے گا. کہا ٹھیک ہے مالک. بیٹھ گئے 40 دن 40 راتیں. جب وقت آیا فرمایا موسیٰ میرا دیدار کر. کوہ طور پہاڑ کو تک. آپ نے تکا, عرب نے 70,000 پردوں میں سوئی کے نوکے کے برابر اپنے حسن کی تجلی پہاڑ پر ڈالی. موسیٰ کلیم نے دیکھا پہاڑ حسن کی تجلی برداشت نہ کر سکا, وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, وہ سرما ہو گیا. آپ کے غلام بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی نیتے تشریف لے آئے. جب ہوش آیا غلاموں کو, آپ اٹھے. موسیٰ کلیم اللہ اللہ اکبر کبیرہ طواق لے کر اللہ کے حسن کا سوئی کے نوکے کے برابر جلوہ دیکھ کے آنے لگے. کہا موسیٰ جی مالک. فرمایا اب تیری آنکھ نے میرے حسن کا جلوہ تکا, اب کائنات میں کوئی آنکھ نہیں جو موسیٰ تیرے حسن کو تک سکے. سبحان اللہ کا توجہ ہے. موسیٰ اب تیرے حسن کو کوئی کائنات میں تک نہیں سکتا, جو دیکھے گا وہ آنکھوں سے نبی نہ ہو جائے. مالک پھر کیا کروں؟ کہا موسیٰ کلیم کپڑا لے, کپڑے سے چہرے پر نقاب کر کے جاؤ. کچھ دنوں کے بعد یہ نورانیت کم ہوگی, پھر پردہ ہٹانا, پھر لوگ رکھ سکیں گے. اللہ کے نبی نے کپڑا اٹھایا, چہرے پر دیا, نورانیت اتنا تھی کپڑا جل گیا. اور کپڑا اٹھایا, کپڑا چہرے پر رکھا, کپڑا جل گیا. اور کپڑا اٹھایا, توجہ کریں, کپڑا جل گیا. عرض کی مالک یہ تو کپڑا بھی حسن کی تاب نہیں لا سکتا, جل جاتا ہے. کہا موسیٰ جب تو نے کوہ طور پہاڑ پر میرے حسن کا جلوہ تکا تھا, تیرے کاندھے پر ایک چادر تھی, اس چادر پر نور کی شعائیں آئی, وہ چادر اپنے چہرے پہ ڈال, پھر کوہ طور پہاڑ پہ نیچے اتر جا. آپ نے چہرے پہ پردہ ڈالا. اللہ کے نبی نیچے آ گئے. لوگ دیکھتے ہیں حضور پردہ کیوں؟ فرمایا مجھے نہیں دیکھ سکتے. المختصر جب گھر تشریف لے آئے, آپ کی گھر والی بی بی صفورہ عرض کرتے ہیں حضور آپ 40 دن لگا کے آئے, میں آپ کی بیوی ہوں, آپ کی رفیق سفر ہوں, آپ کی گھر والی ہوں, مہربانی کریں مجھے دیدار کریں. توجہ ہے, توجہ ہے, سبحان اللہ کہنا. گھر والی کہتے حضور مجھے دیدار کرا دینا. فرمایا صفورہ تو نہیں تک سکتی, اگر دیکھے کہ آنکھیں چلی جائیں گی. حضور مہربانی کریں, وہ جلوہ, وہ آنکھیں تکنا چاہتی ہوں جو رب کا دیدار کر کے آئی ہیں, تکنا چاہتی ہوں. مالک سلامت رکھے. ایک ہاتھ اٹھا, سب اگر اٹھیں کتنا لطف آئے گا. ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں. فرمایا جزاک اللہ, وہ حسن تکنا چاہتی ہوں جو رب کا جلوہ آنکھیں تک کے آئی. کہا صفورہ آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی, حضور میں دیکھنا چاہتی ہوں. فرمایا تو ہے میری گھر والی, تیرا کہنا ماننا پڑے گا.
तेरा लाड मानना पड़ेगा। आज लोग यारों दोस्तों में हजारों खर्च कर देते हैं, बीवी अगर कह देना आज कोल्ड ड्रिंक पीनी है या बर्गर खाना है, नित तेरिया ने फरमाइश में जलील कर छड़िया। यारा दोस्तों के अंदर माहौल ठीक, जब तू घर आएगा बच्चे कहेंगे बाबा जी ऐसी आइसक्रीम खानी है, बढ़िया तू आइसक्रीम तेरा दादा भी खांदा सी, तेरा नाना भी खांदा सी। जब तू घर आइए मूड खराब, यारों ने अगर सही तू हुक्म तक कर पिज्जा खाना बर्गर का हुक्म शवरमा, हुजूर ने फरमाया जो बहर रहे उसका हुलिया उसका रवैया दोस्तों के साथ अच्छा है, घर आता है औलाद के साथ बीवी के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं, तो फरमाया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। घर वालों के साथ रवैया अच्छा रखा कर, ये हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। उची कर सब सानू का तस्वीर मुरीद लगते हो। हुजूर वो तकना चाहती हूँ, तवज्जो फरमाया एक काम कर, तू है बीवी इनकार नहीं करता, अब तवज्जो से 10 वाले जुमले हैं। फरमाया एक आंख पर हाथ रख, एक आंख से तक ले, एक आंख चली जाएगी ना, चलो दूसरी आंख तो होगी ना दुनिया के अंदर काम काज करने के लिए। कहा ठीक है, शर्त कबूल है। फरमाया ठीक है। बीबी सबूरा ने से हाथ रखा, तवज्जो करना, आंख पे हाथ रखा, आपने चेहरे से पर्दा हटाया। बीबी साहिबा ने जब हुस्ने मूसा में हुस्ने खुदा की तजल्ली देखी, दूसरी आंख से हाथ उठा लिया, जब तका तो आंखों की रोशनी चली गई, आंखों की रोशनी चली गई, रोशनी चली गई। सिंगियां सहेलियां हमसाइयां आके कहती हैं सफूरा ठीक नहीं था, तेरी आंखें थी दुनिया देखती थी, अब तूने जलवा देखा आंखों से हाथ धो बैठी। कहा था ना एक आंख से तक दूसरी आंख रहेगी, तूने तो दूसरी आंख से हाथ उठा दिया। अब जितना जुमला ऊंचा सुभान अल्लाह उतना ऊंची। फरमाया दूसरी आंख से हाथ क्यों हटाया? बीबी सफूरा ने कहा सुनो, जब एक हाथ पे आंख पे हाथ रखा था आपने पर्दा हटाया, उसने मूसा में जब उसने खुदा नजर आया, ये तो 2 आंखें हैं, रब 1000 दे ये जलवा तकती जाऊं आंखें कुर्बान कर दूं। तो जो है सुभान अल्लाह चिका अल्लाहु अकबर। वसीम साहब पानी दे रहे खिदमत करें, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आलिम दीन कोई और मुंडा दे देना तो ज्यादा खुश नसीबी थी, क्योंकि आलिम दीन ने अल्लाह ने निमत दराज करी। सारे इस कमेटी दे जितने भी बच्चे ने खुदा दी कसम बड़ी मोहब्बत है। देखो यार दर दर खटका के किसी ने 20 दी, किसी ने 1000 दी, किसी ने 500 दी, की करना जी अक़दा मिलाद मनाना। हुजूर तो देख रहे हैं और कितना सोना खूबसूरत मिला। अच्छा अब अकीदा देख रहा हूँ, हुजूर कितना जानते हैं हुजूर। अब अकीदा दे रहा हूँ फरहान भाई, आप सुभान अल्लाह कहें। मुझे जब हुक्म होगा मैं मेरी आदत में छोड़ देता हूँ, लेकिन ये अकीदा दे रहा हूँ। हुजूर कितना जानते हैं? वो जी तुसी थे बैठे हो तो कहने हुजूर देख रहे ने, किस तरह देख सकते हैं? मैंने आपको हदीस पाक से कुरान की तफसीर से अकीदा दे रहा। वो जी कहने सुन देने ते कहने देख देने। अब फरहान भी आपने दुआ देनी है, अल्लामा साहब आपने दुआ देनी है, तमाम दोस्त तवज्जो से बुजुर्ग दुआ देंगे। वो जी कहने सुन देने कहने मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं जदों दा मैं हुस्न दा जलवा देख के आया ना, अल्लाह ने मेरे आंखों की रोशनी बढ़ा दी, आंखों की रोशनी बढ़ा दी। जब से जलवा देखा अल्लाह के नबी कितनी बढ़ाई, फरमाया अंधेरी रात हो, तवज्जो अंधेरी रात हो, काला पहाड़ हो और 3 मील दूर हो, अंधेरी रात हो, काला पहाड़ हो, पहाड़ की चोटी पर कीड़ी अगर तुर दी जावे तो मैं अपने आंखां नाल नबी नूं वेख लेना। सुनियो काला पहाड़ 3 मील दूर, रात भी काली। फरमाया अल्लाह दे हुस्न दा जलवा देख के आया, ये अखां दी रोशनी वध गई। हुजूर समात फरमाया कन्नां दी ताकत सुनो, 3 मील दूर उस पहाड़ की चोटी ते जेरी कीड़ी चल दी है ना, फरमाया उन्होंने वेखदा भी हां ते उनके चलने की आवाज भी सुन लेना। अब तो चौकड़े अकीदा दे रहा हूं यारो, जो कोई दूर पहाड़ पर बैठे सुई के नौके के बराबर अल्लाह के हुस्न
حسن کی تجلی تکے 70,000 پردوں میں اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے, کانوں کی سماعت بڑھ جائے. اس کی شان یہ ہے جسے رب لامکان پہ بلائے, کہے محبوب اور قریب ہو جاؤ, اور قریب ہو جاؤ. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. فرمایا محبوب اور قریب ہو جا, محبوب اور قریب ہو جا. حضور قریب ہو گئے, جب ایک بلش کا فاصلہ رہ گیا, حضور کو سامنے بٹھایا. رب نے فرمایا تو مجھے دیکھ لے, تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں. تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں. جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. دیکھنے کا مزہ آج بھی رات ہے, دیکھنے کا مزہ. تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں. جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. 70,000 پردے ہٹ گئے, سامنے بٹھایا. ایک لمحہ نہیں, سال نہیں, 2 سال نہیں, 18,000 سال محبوب کو سامنے بٹھا کر بغیر پردے کے اپنا حسن دکھایا, جو سوئی کے نوکے کے برابر 70,000 پردوں میں دیکھے. اس کی آنکھ کی طاقت, کان کی سماعت یہ ہو گئی جو لامکان پہ جا کر سامنے بیٹھ کر خدا کو دیکھے. اس مصطفیٰ کی آنکھوں کی طاقت کتنی ہوگی, کانوں کی سماعت کتنی. توجہ ہے, سبحان اللہ. یہ حضور کا علم ہے, یہ حضور کی طاقت ہے. خدا کی قسم ٹائم ختم ہو گیا, کیونکہ بہت کافی دیر سے آپ لوگ, اور مجھے بھی الحمدللہ کھول کر بیان کرنے دیا. سبحان اللہ. تم حضور کے علم کا کہتے ہو. مکے سے مدینے کی طرف جب حضور نے ہجرت کی نا, تقریر ختم, فران بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا, یہ سمجھتے ہیں آپ لوگ. اچھا, حضور کا علم سننا چاہتے ہیں, اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا. کسی محدث, حضور دعا دینا, کسی مفسر کی جرات نہیں ہے کہ حضور کا علم لکھے. سب نے مثالیں دی, تشبیہات دی, لیکن لکھ کوئی نہیں سکا. مکے سے مدینے کی طرف جب حضور آئے نا, میرے مصطفیٰ کریم جس اونٹنی پر بیٹھے, تقریر ختم ہو رہی ہے, جب اونٹنی مدینے کے قریب آئی, مدینے کی عورتیں, مدینے کی بچیاں چھتوں پر چڑھ کر حضور کی آمد کا انتظار کر رہی ہیں. حضور جب آئے, خدا کی قسم مدینے والے راستے میں بیٹھ کر حضور کا انتظار کر رہے تھے. چھتوں پہ چڑھ جاتے, شام تک بیٹھے رہتے راستہ تک کے, حضور نہ آتے, پھر کر چلے جاتے. صبح پھر اٹھ کر اسی راستے پر بیٹھتے جس راستے سے حضور نے آنا ہے. اور عرض کرتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. وہ وقت, وہ گھڑیاں آ گئی. حضور مدینے کے قریب آئے, آوازیں بلند ہو گئی, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. مدینے والوں تمہیں مبارک ہو, جس نبی کی آمد کا انتظار تھا وہ نبی مدینے آ گیا. حضور اونٹنی پر بیٹھے ہیں, عاشق ترس رہے ہیں. میں جملہ دے رہا ہوں. اچھا, کوئی سید آ جائے نا, ہم کہتے ہیں ہمارے گھر ہے. عالم آ جائے, ہر بندہ کہتے ہیں میرے گھر چائے پانی حضور پی لے, میرے گھر قدم لے. جب حضور مدینے آئے ہوں گے, مدینے والوں کی تڑپ تو ہوگی کہ حضور ہمارے گھر ہے. ہاں, اچھا, وہ پتہ کیا کر کے کھڑے تھے, توجہ کریں. جھولیاں اٹھا کر, میں اپنے جملے, ایک وجدان کہتا ہے, گھاس اٹھا کر, جھولیاں اٹھا کر اونٹنے کے سامنے آئے ہوں گے, اور گھاس دکھایا ہوگا, جھولیاں دکھائی ہوگی کہ ہمارے پاس آ جا, ہمارے پاس آ جا. لیکن وہ اونٹنی کسی کے گھر نہ گئی, ابو ایوب انصاری کے گھر جا کر بیٹھی. کیوں کہ 1000 سال پہلے ایک بادشاہ نے وہ مقام حضور کے لیے بنایا تھا کہ جب مصطفیٰ آئیں گے اسی مکان کے اندر آ کر رہیں گے. 1000 سال پہلے بنا ہوا مکان مدینے میں. اونٹنی کے کان میں کس نے کہا کہ اس کے گھر جانا ہے؟ مفسر لکھتے ہیں تم نبی کے علم کی بات کرتے ہو. نبی جس اونٹنی پر سواری کرے اس اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ کس کے گھر جانا ہے. سبحان اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کی سچی محبت, حضور کا پکا پیار عطا فرمائے. آقا کے غلاموں, جو میرے ذہن میں لگا تھا میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, توجہ سے سنیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس گھر کے اندر اللہ السلام اب مرد, عورتیں, بچے, بچیاں سب توجہ سے, نے فرمایا جس گھر کے اندر بے نمازی رہتا ہے
میں جو بات کر رہا ہوں قرآن سے دکھانے کا پابند ہوں. خدا کی قسم ہم نماز سے بہت دور ہیں. یہ میلاد ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور کے غلام بن جاؤ. آپ نے فرمایا جو بے نمازی ہے، مرد عورتیں توجہ سے سنیں، بے نمازی کا روزہ قبول نہیں، بے نمازی کا حج قبول نہیں، بے نمازی کا میلاد قبول نہیں، بے نمازی کے نعرے قبول نہیں، بے نمازی کی زکوٰۃ قبول نہیں، بے نمازی کی دعا قبول نہیں، بے نمازی کی دعا کسی دوسرے کے حق کے اندر قبول نہیں. تفسیر کے اندر سارے جملے حضور نے فرمایا جو بے نمازی ہے نہ حج قبول، نہ روزہ قبول، نہ عبادت قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ میلاد قبول، نہ جھنڈیاں قبول، نہ لائٹاں قبول، کوئی نیک عمل آقا نے فرمایا اس کا قبول نہیں ہے. جو بے نمازی ہے فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری ساری عبادت قبول کرے، حضور نے فرمایا نمازی بن جاؤ. نمازی بن. نمازی کا جسم پاک رہتا ہے، لباس بھی پاک رہتا ہے. اور یہ باتیں سنیں، پاکیزگی ضروری ہے. فرمایا جس گھر کے اندر ناپاک رہتا ہے، حضور نے فرمایا اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے کبھی بھی نہیں آتے. فرمایا اگر غسل فرض ہو جائے، غسل کرنے کا پتہ ہی نہیں، وضو فرض ہو جائے وضو کرنے کا پتہ ہی نہیں. وضو کے فرض کتنا؟ مولوی صاحب تو سیدھے بیٹھ گئے، اس میں پڑھانا بیٹھ گئے. یار کتنی شرمندگی والی بات ہے کہ ہمیں وضو کرنا نہیں آتا. سفید داڑھی ہماری ہو گئی، ہم نماز میں نہیں جاتے. کدی کتے کوئی وہاں پھڑ کے لے جائے، چل بھئی چاچا مٹھو مر گیا سی تھی انہیں آج کول خانی پہ مسجد رکھی ہوئی تو بیچارہ ہاتھ پھاڑ کے لے جانا زبردستی. وہ وضو دوسرے ہم دیکھ کے کرے ہوں تو داڑھی چٹی ہو گئی. اس سے بیٹھے بیٹھے اگر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جانا، وہ بیچارہ ادھر بیٹھتا ادھر بیٹھتا، میں اللہ اکبر کہنے آتا. ایسے نہیں. وضو کے فرض ہیں 4، ان کو یاد کرو. چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھونا، اپنے سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. یہ وضو کے فرض ہیں، ان کو یاد کریں. اور غسل کے جو فرض ہیں وہ ہیں 3. فرمایا کوئی بندہ سارا دن نہر کے اندر غوطے لگاتا رہے کبھی پاک نہیں ہو سکتا جب تک وضو کے یہ 3 فرض پورے نہیں کرے گا. سننا چاہتے ہیں؟ میرے خیال ہے فران بھی تسی تے کہندے یہ مسئلہ ہے تے سارے نوں آندے نے، سننا کوئی نہیں چاہتا. جڑے سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. غسل کے 3 فرض ہیں، جب تک یہ نہیں کریں گے سارا دن آپ فوارے کے نیچے کھڑے ہو کر نہاتے رہیں، آپ کا غسل نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض کلی کرنا غرغرارے کے ساتھ. اگر آپ پر غسل فرض ہو گیا، سارا دن نہاتے رہے، آپ نے غرغرارے نہیں کیے تو آپ کا غسل نہیں ہوا، آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوئی، آپ کی قرآن کی تلاوت. پہلا فرض کیا ہے؟ 3 مرتبہ غرارے کرنا. روزہ نہ ہو تو حلق پر لے جائیں، نہیں تو حلق سے اوپر غرارے کریں. ایک فرض ہو گیا. دوسرا فرض پتہ کیا ہے؟ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک کے اندر پانی دینا. یہ نرم ہڈی تک تھوڑا سا اوپر کھینچیں، ادھر پانی پہنچ جائے گا. یہ کتنے فرض ہو گئے غسل کے؟ 2 فرض. غرارے کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی، یہ پہنچ گیا. اب تیسرا فرض یہ ہے پورے جسم کے اوپر اتنا پانی بہائیں کہ ایک بال کے برابر بھی زہری حصہ جسم کا خشک نہ رہ جائے. اگر ایک بال کے برابر بھی انگوٹھی پہنی ہے، کچھ کیا ہے، مہندی لگائی ہے، فلان کیا ہے، نیل پالش لگائی ہے. بیویوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے پھر نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. نیل پالش لگا کر وضو کریں، وضو بھی نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اگر مرد ہیں انگوٹھی پہنی ہے، غسل کیا ہے، نیچے پانی اس کو ہلا کر نہیں ڈالا تو غسل بھی نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا. یہ 3 فرض ہیں. غرغرارے، ناک کے اندر پانی، پورے جسم پر پانی بہائیں، ایک بال برابر خشک جگہ نہ رہے، آپ کا غسل ہو جائے گا. آپ نہ کلمہ پڑھیں. بعض لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پانی سب کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بھی اگر کلمہ پاک کرتا تو آپ نہانے کیوں جاتے؟ سخت سردی میں کانپ رہے ہوتے، پھر کلمہ پڑھتے. مولوی صاحب کو 6 کلمے پڑھ دیتے ہیں. ہاں جی، جن 3 پڑھ دیں گے پاک. کلمہ پاک نہیں کرتا. شریعت کا حکم ہے تجھے پانی پاک کرے گا تو پانی پاک اس انداز میں کرے گا، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے غسل کرے گا. تیرا جسم بھی پاک، تیری روح بھی پاک ہو جائے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سامنے رکھا ہے قرآن، اس قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہاتھ اٹھا کے، جھولی اٹھا کے دلی دعائیں کرتا ہوں میرا مالک اس میلاد کمیٹی کے جوانوں کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا میلاد سجانا قبول فرمائے. خالی جھولیاں لے کر آئے میرے بھائی مرد
اور بیویاں پردے کے اندر بیٹھ کر اللہ یہ خالی جھولیاں لے کر آئیں. آج ان کی جھولیوں کے اندر میری دلی دعا ہے نماز کا تحفہ عطا فرما. یہ جو قرآن تحفے میں دیے جائیں اگر بچوں کے انعام کے اندر یہ قرآن آئے وہ بیٹیاں صبح اٹھ کر سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے والی بن جائیں. اگر بھائیوں کے اگر حق کے اندر یہ قرآن آئے یہ صبح اٹھ کر تہجد کے وقت سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے والے بن جائیں.